بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد۔ بہت سے بھائی جو اللہ رب العزت نے تبلیغ کا کام حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ سے لیا، اس سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اس کام کا مختصر سا خاکہ، یعنی یہ کام کس طرح شروع ہوا، اللہ رب العزت نے یہ کام کس طرح لیا، اور پھر اس کے بعد ایک گزارش آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سبھی بھائیوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھاتے تھے۔ پھر جب حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے بھائی حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ ایک مدرسہ چلا رہے تھے، مرکز نظام الدین ابھی جہاں ہے وہاں، اس مدرسے میں میواتی بچے پڑھتے تھے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ جب بھائی بیمار تھے تو بھائی کے بیماری کے زمانے میں تیمارداری کے مقصد سے اسی جگہ مقیم تھے۔ جب بھائی کا انتقال ہو گیا تو جو تعلق والے حضرات تھے انہوں نے اصرار کیا کہ آپ مستقل یہیں پر قیام کر لیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان سے کہا کہ میں پہلے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اس طرح حضرت مولانا نے مستقل نظام الدین میں قیام فرمایا۔ حضرت مولانا جو میواتی بچے تھے ان کو پڑھا کر حضرت مولانا نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ میواتی بچے میوات تشریف لے گئے اور وہاں پر مکاتب قائم کیے۔ اس طرح مولانا نے مکاتب کا جال بچھایا، لیکن حضرت مولانا کے دل میں بار بار ایک بات یہ آ رہی تھی کہ جو بچے چھوٹے ہیں، جو مکتب سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت تو ہو رہی ہے، اسی طرح وہ کچھ دین سیکھ پا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو بڑی عمر کے ہیں یا وہ بچے جو مکتب سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر بڑے ہوتے 20-25 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور ایک ماحول نہیں ملتا ہے، تو پھر وہ لوگ بھی راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، پھر رسومات کے راستے پر چل پڑتے ہیں، گناہوں کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بچے جو ان کے پاس مکتب پڑھے ہوئے تھے وہی بچے جو ہے آگے جا کر غلط راستے پر چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت مولانا کے دل میں یہ بات ڈالی، حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے دل میں، کہ جس طرح چھوٹے بچے اپنے گھروں سے نکل کر، یعنی اپنے گھر کا ماحول چھوڑ کر وہ دور دراز جا کر پڑھتے ہیں، دین حاصل کرتے، ایمان سیکھتے ہیں، احکام و مسائل سیکھتے ہیں، اسی طرح بڑوں کے لیے کوئی ترتیب بنائی جائے کہ بڑے جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر کے ماحول سے نکلے اور ایک جگہ جا کر دین سیکھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت کے دل میں یہ بات ڈالی اور یہ کام اللہ رب العزت نے اس طرح سے چلایا۔ اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے حضرت سے کیسی کیسی قربانیاں لی ہے، ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ بہت سے واقعات ملتے ہیں کتابوں کے اندر۔ ایک واقعہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے کس طرح سے اس کام کے لیے قربانی دی ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک کتاب لکھی حضرت مولانا محمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا صفحہ نمبر 155 ہے۔ اس پر حضرت مولانا ایک واقعہ لکھتے ہیں جو واقعہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں ایک بار حضرت مولانا نے کسی گاؤں میں تبلیغی بات کرتے ہوئے ایک شخص کے اوپر محبت سے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس طرز سے بگڑ گیا اور بولا، مولوی پرے ہٹ، اگر تو نے اب کی ہاتھ لگایا تو لٹھ مار دوں گا۔ حضرت مولانا نے فوراً اس کے پاؤں پکڑ لیے اور فرمایا کہ پاؤں کو تو نہیں کہا تھا نا، یعنی یہ کہا تھا نا کہ میرا ہاتھ پکڑے گا یا میرے کندھے پر ہاتھ رکھے گا تو میں لٹھ ماروں گا، پاؤں کو تو نہیں کہا تھا۔
حضرت مولانا کی اس عدیم المثال خاکساری اور تواضع کو دیکھ کر وہ پتھر جیسا دل رکھنے والا انسان بھی پگھل گیا، ندامت سے اپنا سر جھکا لیا۔ ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، ہمیں اس کام کی اہمیت سمجھ میں آئے گی اور اس کی روحانیت سمجھ میں آئے گی۔ ایک اور جگہ حضرت مولانا تشریف لے گئے، ایک میواتی سے تبلیغ کی بات کرنے لگے، وہ اجڑ اتنا بگڑ گیا کہ ایک گھوسا رسید کر دیا۔ آپ سوچئے، آگے لکھتے ہیں حضرت مولانا نحیف الجثہ تھے، یعنی بہت دبلے پتلے تھے۔ وہ حضرت مولانا اس گھوسے کی تاب نہ لا سکے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد حواس بجا ہوئے تو بڑے اطمینان اور سکون سے اس کے دامن کو تھام کر فرمایا، اچھا تم اپنا کام کر چکے، اب میری سنو۔ اللہ اکبر! یہ دیکھ کر میواتی شرم سے پانی پانی ہو گیا اور فوراً حضرت مولانا کے قدموں پر گر پڑا اور بولا، مولوی مجھے معاف کر ورنہ میری بخشش نہ ہوگی۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت مولانا نے اس کام کا آغاز کس طرح سے کیا ہوگا، اپنے آپ کو کیسا مٹایا ہوگا، کیسا گرایا ہوگا، کیسی قربانی دی ہوگی۔ حضرت کے بعد اللہ رب العزت نے یہ کام حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے ذمے میں ڈالا۔ مجھے آج بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے جب کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ جب فسادات کا دور تھا اور بستی نظام الدین کی کیا کیفیت تھی، وہ کیفیت حضرت مولانا نے لکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے اندر کیسا دل تھا اور امت کے لیے کس طرح تڑپتے تھے، اور صرف ان کا تعلق اس سے نہیں تھا کہ وہ تبلیغ کا کام کرے، بلکہ وہ انسانیت کے لیے کس طرح تڑپتے تھے، وہ سنیے۔ لکھتے ہیں کہ بستی نظام الدین کے مسلمان تقریباً بستی خالی کر کے جا چکے تھے، حتیٰ کہ درگاہ کے تمام لوگ بستی چھوڑ چکے تھے، لیکن یہ تبلیغی مرکز اسی طرح آباد رہا جیسے پہلے تھا۔ حضرت مولانا بے قرار ہو کر ہر اس شخص سے جو مرکز میں مقیم تھا فرماتے، جو کچھ تمہارے پاس ہے جمع کر دو۔ چونکہ مرکز نظام الدین کے سامنے ایک میدان تھا تو کئی مسلمانوں نے وہاں کر پڑاؤ ڈالا تھا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تو حضرت مولانا ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس جمع کرو اور ان مصیبت زدہ اور فلاکت زدہ لوگوں پر خرچ کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی حفاظت کا سامان کرو، ان میں کام کرو۔ پھر آگے کا جو جملہ ہے وہ سننے جیسا ہے، فرماتے تم کو معلوم نہیں یہ لوگ کس سبب سے لوٹے پیٹے ہیں، یعنی ان کو کیوں مارا گیا آپ جانتے ہو؟ فرماتی یہ اس لیے لوٹے اور پیٹے گئے ہیں کہ مسلمان ہیں، ایمان اور کلمہ والے بننے کے جرم میں گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، اب یہی چیزیں ان میں پیدا کرو تاکہ صحیح طور پر اور سچے طریقے سے مسلمان رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا بے دریغ روٹی اور کپڑا ان لوگوں میں تقسیم کرتے۔ اللہ اکبر! کیا درد تھا، کیا دل تھا ان لوگوں کے پاس، کس طرح سے ان لوگوں نے تربیت کی ہے بعد میں آنے والے لوگوں کی۔ حضرت مولانا ایک جگہ میں چونکہ آپ ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ کام کیا ہے، حضرت مولانا نے حضرت میاں جی عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا تھا، وہ خط اسی کتاب کے اندر حضرت سوانح حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی جو حضرت مولانا محمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، صفحہ نمبر 316 پر آپ کو یہ خط ملے گا۔ خط میں کیا لکھا ہے سنیے، نقل و حرکت کا ذہن بغیر دین سیکھنے اور اللہ رب العزت کے حصول کو مطلوب بنانے کے سراسر فتنہ ہی فتنہ ہے۔ یعنی دین نہیں سیکھ رہے، اللہ رب العزت کو مطلوب نہیں بنا رہے، اللہ رب العزت کی طرف انابت نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے، گڑ گڑانا نہیں ہے، تنہائیوں میں رونا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جا کر اپنی حاجتیں مانگنا نہیں ہے، تو حضرت فرماتی یہ نقل و حرکت سراسر فتنہ بنے گی۔ اصل تو دین سیکھنا ہے، اصل دین سیکھنا ہے۔
اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کام کیا ہے۔ یہ کام دراصل دین سیکھنے کا کام تھا، یہ کام دراصل اللہ کی طرف لوٹنے کا کام تھا۔ اس کو ہم نے جب دعوت اللہ کا نام دے دیا تو پھر اس کے اندر نہ جانے کیسے کیسے فتنے داخل ہو گئے اور کیسی کیسی خرابیاں داخل ہو گئی۔ نہ ہم دین سیکھ رہے ہیں نہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کام کا جو اہم مقصد تھا اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے، جو حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت میاں جی عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ رہے ہیں کہ اس کام کا اصل مقصد یہ ہے کہ دین سیکھا جائے۔ صرف نقل و حرکت اگر بغیر دین سیکھے ہیں تو یہ فتنہ بنے گا۔ میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تبلیغ سے جڑے افراد اس طرح کا بیان دیتے ہیں اور آیتوں کا استعمال اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو دین سکھا رہے ہیں، یعنی مدرسے میں پڑھانے والے علماء اور وہ بچے جو دین سیکھ رہے ہیں اور وہ مدارس ان کی نفی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کام دراصل مدارس والا ہی کام ہے۔ فرق اتنا تھا کہ مدارس والے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ تبلیغ والے ان لوگوں کو پڑھاتے ہیں، ان لوگوں کو دین سکھاتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، جو مدرسے میں اور مکتب میں آ کر دین حاصل نہیں کر سکتے۔ بس اتنا فرق تھا۔ لیکن آج اس مدرسے کی نفی کی جا رہی ہے، مدرسے میں پڑھانے والوں کو غلط کہا جا رہا ہے، ان کے اجرت لینے والوں کو زانی سے بھی بدتر قرار دیا جا رہا ہے، اور مدرسوں کے بارے میں بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہے اور قرآن کی آیتوں کی تشریح اس طرح کی جا رہی ہے کہ جس سے مدرسوں کی نفی ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد تک کی نفی ہو رہی ہے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خاص کر علماء کرام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، چاہے وہ عالم تبلیغ سے جڑا ہو، چاہے وہ عالم تدریس سے جڑا ہو۔ جو عالم تبلیغ سے جڑا ہے اس نے بھی مدرسوں سے ہی فیض حاصل کیا، کسی اور جگہ سے حاصل نہیں کیا۔ اس لیے اگر غیر شعوری طور پر مدرسوں کے بارے میں بدگمان کیا جا رہا ہو تو ہر عالم کی ذمہ داری ہے، بیچارے عوام، بھولے بھالے عوام جو محبت کرنے والے، آج ان کے دلوں میں مدرسوں کی نفی ڈالی جا رہی ہے۔ میں اب کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جو آیت قرآن مجید میں سورہ قتال یا سورہ محمد کہیے، سورہ محمد اور سورہ قتال کی آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور پڑھنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف تم دعوت و تبلیغ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہارے قدموں کو جمائیں گے۔ سراسر غلط ہے یہ تفسیر، سراسر غلط ہے، اور صرف کا لفظ استعمال کرنا کہ صرف دعوت والا کام کرو گے تو اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ حالانکہ علماء کرام جانتے ہیں کہ قرآن کی کسی آیت کو اس کے سیاق اور سباق سے کاٹ دینا، یعنی اوپر والے مضمون اور نیچے والے مضمون سے کاٹ دینا، یہ تحریف ہے۔ اس آیت کے اوپر جہاد کا مضمون چل رہا ہے، اللہ رب العزت جہاد کا تذکرہ فرما رہے، حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق فإما مندًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها۔ جہاد کا تذکرہ چل رہا تھا۔ یہ آیت دراصل جہاد کے بارے میں تھی کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دو گے اور جہاد کے میدان میں تم، جنگ کے میدان میں تم لڑو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور میں حوالہ دیتا ہوں کہ جلالین شریف جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ہر عالم کے سامنے ہوتی ہے، صاحب جلالین نے اس آیت کے بعد جو مقدر عبارت مانی وہ یہ مانی ہے فی المعترہ کی، یعنی میدان جنگ میں اللہ تمہارے قدم کو جمائے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ آیت دراصل جہاد کے لیے تھی، اس آیت کو صرف اپنے کام کے لیے استعمال کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ جیسے اہم کام کی نفی کر دینا کتنی بڑی گمراہی ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اس کی وجہ سے گمراہیاں وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح میں اور ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط کے ذریعے سے، آپ کو اندازہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط کے ذریعے سے بادشاہوں کو اسلام کی طرف بلایا ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے،
اب اس کی نفی کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ نہیں کسی خط کے ذریعے سے اللہ کی طرف نہیں بلایا گیا، صرف نقل و حرکت کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلایا، یہ صحیح ترین حدیثوں کا انکار ہے۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، ترمذی شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2718۔ کیا فرماتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل موته الى کسرى والى قیصر والى النجاشی والى کل جبار یدعوہم الى اللہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے خطوط لکھے ہیں، کس کے نام؟ کسریٰ کے نام، قیصر کے نام، نجاشی کے نام اور ہر ظالم بادشاہ کے نام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان خطوط کے ذریعے سے ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ صاف صاف ہے کہ خطوط کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، پھر نفی کرنا اس کی یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی طرح قرآن مجید میں جو تیسرے پارے میں آیت ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے، تمام تفسیر کی کتابوں میں ملے گا کہ صفہ کے جو طلباء تھے، جو معاش کے لیے جا نہیں سکتے تھے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو صدقات دو، کیونکہ یہ سفر نہیں کر سکتے ہیں، یہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتے، ان کو اللہ کے راستے میں روک دیا گیا۔ آپ سوچئے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں، جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ جہاد تو اصل فی سبیل اللہ ہے، اسی طرح یہ تبلیغ کا کام بھی فی سبیل اللہ ہے، لیکن تبلیغ کے کام ہی کو فی سبیل اللہ کہہ کر دوسرے کاموں کی نفی کرنا، اس کی وجہ سے کتنی بڑی بدگمانی عوام کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں اس کو، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کی نفی مسلسل ہوتی جا رہی ہے اور مدارس سے بدگمان کیا جا رہا ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم نے فتویٰ دے کر فتنہ برپا کیا ہے۔ اللہ رب العزت پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو روحانی کام اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت ہمیں جس طرح ہمارے اکابرین نے اس کام کا آغاز کیا اور اس کام کو پروان چڑھایا، اللہ رب العزت ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرمائے، اسی نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کی روحانیت کو باقی رکھ کر ہمارے اندر منتقل فرمائے۔ ہاں، ایک اور بات آپ تک پہنچاؤ، جب یہ کام شروع ہوا نیا، اس کام کی صرف تائید نہیں بلکہ اس کام کا تعاون کیا شرکت کر کے۔ تعاون کرنے والے تدریس سے جڑے علماء تھے، انہوں نے شرکت کی اس کام میں اور اس کام کو تقویت پہنچائیے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جو دارالعلوم میں پڑھاتے تھے، انہوں نے اس کام میں شرکت کی، اجتماعات میں شرکت کی ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ جو خانقاہ سے جڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کام میں شرکت کی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ جو مظاہر العلوم میں پڑھاتے تھے، انہوں نے اس کام میں شرکت کی ہے۔ ندوۃ العلماء میں حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، انہوں نے اس کام میں شرکت کر کے اس کام کو تقویت پہنچائی ہے۔ اس لیے سب کے سب ایک کشتی کے سوار ہیں، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مدارس کے بارے میں اگر بدگمانیاں پیدا کروائی جا رہی ہے اور قرآن کی آیتوں میں تحریف ہو رہی ہے، قرآن اور حدیث کی غلط ترجمانی ہو رہی ہے، تو ہم سب مل کر اس پر روک لگائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔